صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، لہٰذا جنت غیب شے ہوگی۔ تو غیب اسے کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکتا ہو، صرف نبیوں کے بتانے سے معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالفرض اگر ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن معلوم کر لیتا ہے، حالانکہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ شے ہے، لیکن یہ غیب نہیں، کیونکہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک آلہ ایجاد کیا اور آلے کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا چیز موجود ہے، ایک حاملہ خاتون کے بطن میں، رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ چیز معلوم کر لینا یہ بھی غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ایک آلے کے ذریعے معلوم کیا گیا اور آلہ عقل کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ سب سے زیادہ غیب ہے، پوشیدہ شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلائل سے ہم جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی آواز نہیں سنی، اس کو سونگھ کر معلوم کرنا ممکن نہیں، چکھ کر یا چھو کر معلوم نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے کوئی آلہ ایجاد کر کے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا، اور ان کے بتانے کی روشنی میں پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی کائنات کے اندر بہت سے دلائل قائم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی ایک واضح دلیل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ متقین نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب فقط ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ مقام مدح میں جب اسے متقین کی ایک بہترین صفت کے طور پہ ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے آداب کو ملحوظ رکھ کر ادا کیا جائے۔ ظاہری آداب سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو حیت ہے، لباس وغیرہ ہے، مقام ہے، وہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، جس کو ہم نماز کی شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کا مکمل طور پہ لحاظ کریں، فرائض کا، نماز کے واجبات کا، سنن کا، آداب کا لحاظ رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ اور باطنی آداب سے مراد یہ ہے کہ قلب دوران نماز مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے قلب پر غالب ہو، اور ہم یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کریں، جس کو ہم خشوع و خضوع سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ اور قلب میں اللہ کا خوف رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ تو جب یہ ظاہری اور باطنی آداب یکجا ہو جائیں گے تو وہ نماز پھر ایک متقی کی نماز کہلائے گی، اور اسی سے مراد ہے یہاں پر جو اقامت صلاۃ کا حکم دیا یا اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا اور متقین کی مدح کے طور پہ، صفت کے طور پہ اس کو ذکر کیا، اس سے یہ والی نماز مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے، ظاہری آداب کا لحاظ نہیں رکھتا، یا ظاہری آداب کا کچھ لحاظ رکھا لیکن باطنی ادب یعنی خشوع و خضوع ملحوظ نہ رکھا، تو پھر وہ متقین کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رزقنا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ رزق سے نکلا ہے۔ رزق کا اطلاق یا رزق کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، چاہے وہ مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے علم پر۔ تیسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ چیزیں جنہیں ہم صرف کھانے پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حلال کی ہوں چاہے حرام کی ہوں، اسی لیے کہا جاتا ہے حلال رزق، حرام رزق۔ تو یہ رزق کا اطلاق ان تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، تو یہاں پر عطا و بخشش کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا، وہی جو پہلے ہم نے معنی عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو، تو یہ پہلے معنی میں یہاں مستعمل ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس عطا کردہ چیزوں کو ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یاد رکھیے کہ چونکہ یہ مقام مدح ہے، متقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں،
لہٰذا یہاں پر خرچ کرنا، جس کو عربی میں انفاق کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ 3 شرائط کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے، کم از کم 3 تو جس میں چیزیں پائی جانی چاہیے، 3 صفات ضروری ہیں، اس کو آپ شرائط کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خرچ کرنا رزق حلال میں سے ہو، دوسرا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اپنی تعریف کی خواہش، دنیاوی فوائد کی خواہش، جس کو ہم ریاکاری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو ہم نے دیا اسے ہم کسی قسم کی اذیت نہ دیں، اور اس مال کے دینے پر یا اس خرچ کرنے پر اس پر احسان نہ جتائیں، کیونکہ آگے قرآن عظیم میں خود سورہ بقرہ میں آئے گا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو اذیت پہنچا کر اور احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو رزق حلال کے ذریعے میں سے خرچ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے کے بعد اس شخص پہ نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی زبان سے پھر اس مالی معاملے میں یا مالی مدد کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو پہلی صفت ذکر کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، تو اس سے مراد قرآن عظیم ہے، اور بعضوں نے اس سے مراد احادیث کریمہ بھی لی ہیں